چیزیں آپ کو تبدیل کر دیتی ہیں. ایک آپ کا ماحول ہے, دوسرا آپ کا ایکسپیرینس ہے, تیسری آپ کی تعلیم ہے. یہ آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں. ایک ان پڑھ شخص جو ہے اور ایک پڑھے لکھے شخص میں کیا فرق ہے ذرا بتائیے. ایک ان پڑھ شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور ایک پڑھا لکھا شخص جو پڑھنا جانتا ہے پر مطالعہ نہیں کرتا, تو اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب تعلیم انسان کو تبدیل نہیں کر رہی, بلکہ انسان کا رجحان, انسان کا شوق اور انسان کی لگن اس کو تبدیل کرتی ہے. اللہ کا کلام آپ کو سکھاتا ہے آپ نے قائم رہنا ہے, آپ نے بڑھنا ہے, لیکن کرنا کس نے ہے؟ کام تو آپ نے کرنا ہے. شوق آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ کا ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا ماحول اڈاپٹ کریں. ایک بار پھر ہم سب جمع ہیں اور ہم سب خداوند کی پرستش اور عبادت کے لیے اکٹھے ہیں. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, ہمیشہ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں دعا کے لیے, عبادت کے لیے, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم خدا کے حضور کچھ لینے کے لیے آئے ہیں. ہاللیلویہ. کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ برکت لینے کے لیے آئے ہیں. اور برکت کا تعلق ہمارے کانوں سے ہے, آنکھوں سے ہے, ہمارے سننے سے ہے, ہمارے رجحان سے ہے, ہمارے فوکس سے ہے, ہمارے دھیان سے ہے. جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے, ہمیں خدا اتنی ہی برکت دے گا. ہاللیلویہ. تو آئیں پورے فوکس کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں, اور ہم خدا کے کلام میں سے آج بڑی خوبصورت باتوں کو سیکھنے والے ہیں. یہ تمام لوگوں کے لیے ہے, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بہنوں اور بھائیوں کے لیے. ہم سبھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاللیلویہ. کون کون کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ. ہم سبھی کسی نہ کسی مسئلے کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. شاید بچے پڑھ رہے ہیں, وہ اپنی اگلی کلاس میں جانا چاہتے ہیں, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اپنی اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں, وہ اچھی نوکری کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بیماری سے لڑ رہے ہیں, کچھ پرابلمز کے اندر ہیں. بے شمار پرابلمز جن کو ہم فیس کرتے ہیں, اور ہر روز ہم اپنی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. ہر روز ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کامیاب کرے. لیکن میرے عزیزو, کامیابی کا ایک اہم جو ایلیمنٹ ہے, جو عنصر ہے, وہ مثبت رویہ ہے. ہاللیلویہ. پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو مائنڈ, مثبت رویہ. اور جب ہم اپنے اندر مثبت رویے کو تشکیل دیتے ہیں, جب ہمارے اندر ایک پازیٹیو مائنڈ آتا ہے, اور پازیٹیو مائنڈ کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ منسلک ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور ہمیں خدا کی قدرت فراہم کرتا ہے. اور مثبت رہنا, مثبت رویہ رکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں اور ایمان کی نعمت سے بھرے ہوئے ہیں. اور آپ ہمیشہ, آپ کی زبان میں فکریں نہیں ہیں, آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں.
बाइबल मुकद्दस में अगर हम मत्ती की इंजील देखें का 6 बाब और उसकी 31वीं आयत का मुताला मैं करने लगा हूं, आप गौर से सुनिएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 31वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। इन सब चीजों की तलाश में कौन लोग रहते हैं? अगर हम इन चीजों की तलाश में हैं तो फिर हम गैर कौम बन जाते हैं, हम खुदा के लोग नहीं हैं। दुनिया की तलाश, दुनिया की चीजों की तलाश, दुनिया के अंदर गुम हो जाना, दैट मीन्स कि हम खुदा के लोग नहीं हैं, हम गैर कौमों के साथ तशबीह दी गई है उसकी। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम उन सब चीजों के मोहताज हो। हॉली स्पिरिट जानता है, खुदा जानता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। और आगे लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। तो कल की फिक्र जो है ये वो लोग करते हैं जो पॉजिटिव माइंड नहीं रखते। कल की फिक्र वो लोग करते हैं जो अपने अंदर ईमान नहीं रखते। मेरे अजीजों, हमारा पॉजिटिव रवैया ही हमारी कामयाबी या नाकामी का तयन करता है। हालेलुया। हर हाल के अंदर हमारी मुस्बत सोच, हमारी मुस्बत थिंकिंग ही हमें आगे ले जाती है और खुदा के जलाल में और खुदा के फजल में आगे बढ़ाती है। हमेशा याद रखें, हम बचपन से लेकर बड़े होने तक इन तमाम तर जो है फिक्रों के अंदर पड़े रहते हैं। और अगर हम बचपन में बच्चे को देखें तो क्या बच्चे मुस्बत रवैये के साथ पैदा होते हैं? बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि रवैया क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। हमारे रवैये जो हैं वो तश्कील दिए जाते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ। हमारा तजर्बा जो है वो हमारे रवैये को तश्कील देता है। हमारी तालीम जो है वो हमारे रवैये को तश्कील देती है। हमारा ईमान जो है वो हमारे रवैये को तश्कील देता है। बाइबल मुकद्दस पर मजबूत ईमान और हमारी रास्तबाजी जो है हमारे पॉजिटिव रवैये को तश्कील देती है। तो मनफी रवैया जो है वो, इसका मतलब यह है कि ये पैदा किया जाता है माँ बाप से, बहनों भाइयों से और इसी तरह अपने माहौल से। माहौल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर जिस शख्स को भी आप रख देंगे वो उस माहौल का आदी हो जाएगा। आप कभी देखें जानवरों को, आप एक माहौल से दूसरे माहौल के अंदर रख दें तो वो कई दफा मर जाते हैं। आप इंसानों को देख लें, आप बच्चों को एक माहौल से दूसरे माहौल के अंदर ले आए, अगर दूसरा माहौल बुरा है तो वो बुरी सोबत इख्तियार कर ले, अगर दूसरा माहौल अच्छा है तो वो अच्छी सोबत इख्तियार कर ले। माहौल जो है उसका बहुत ज्यादा एलिमेंट है। माहौल एक बहुत बड़ी चीज का नाम है। घर का माहौल है, मोहल्ले का माहौल है, इलाके का माहौल है,
اسکول کا ماحول ہے، اپنے کاروباری ادارے کا ماحول ہے. آپ دیکھیں جو فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے ہیں، ان کی زبان، ان کا اخلاق، ان کا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بنسبت بینکرز کے. بینکنگ کے اندر جو جاب کر رہے ہیں وہ لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کا ماحول فرق ہے، وہاں فرق ہے. سو ماحول جو ہے وہ ہمارے رویے کے اوپر بڑا ہی اثر انداز ہوتا ہے. اگر آپ مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی مثبت سوچ رکھنے والے ہو جاتے ہیں. اگر آپ با ایمان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بھی خدا پرست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. اگر آپ خدا کے کلام سے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ بدل جاتی ہے. دنیا کی تعلیم نہیں بلکہ حقیقی خدا کی تعلیم جو ہمیں مہذب بناتی ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ تادیب سکھاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا اور نظم و ضبط دیتی ہے، ڈسپلن دیتی ہے. میرے عزیزو، مثبت رویے کو تشکیل دینا بہت ہی ضروری ہے. کلام میں لکھا ہے، خدا کے بندہ پالوس نے کہا، غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو رہو. ہاللیلویا. آپ کہیں گے بھائی صاحب آج آپ نے موٹیویشنل میسیج شروع کر دیا ہے. کبھی کبھی ہمیں موٹیویشنل میسیج دینا پڑتا ہے. نجات کا پیغام تو بہت زیادہ ہم دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر کس طرح سے مثبت رویے کو تشکیل دینا ہے، بہت ضروری ہے. اور کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ایک اچھا استاد جو ہے وہ انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے، اور ایک برا استاد جو ہے وہ انسان کو ہیرو سے زیرو بنا دیتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بتائیں، ہے کہ نہیں؟ تو اچھے استاد کا ہونا ضروری ہے. اپنی زندگی میں بے استادہ نہ بنے. جو بے استادے ہیں وہ بالکل آوارہ ہیں، وہ آوارگی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، ان کا کوئی رہبر رہنما ہے ہی نہیں. مثبت رویے کو دینا، تشکیل دینا اور برقرار رکھنا ہمارے لیے سب سے اہم سوال ہے کہ ہمیں ہر وقت مثبت رویہ کیسے اختیار کرنا ہے. ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مثبت رویے کو تشکیل دینے کے اصولوں کو جانیں، خدا کے کلام کے اندر غور کریں. خدا کبھی جلدی میں نہیں ہے، خدا جلد باز بھی نہیں ہے. خدا ویٹ کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے. اور ہم اکثر خدا سے کہتے ہیں خدا یہ مجھے کام پرسوں چاہیے، یہ مجھے کام منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو، ہفتے کو یہ چاہیے. خدا نہیں کرتا، خدا جلدی میں نہیں ہے. God is not in hurry. خدا قائم رہتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے. خدا کے اصولوں کو جاننا ہی ہمیشہ ہمیں مثبت رویے کی طرف لے جاتا ہے. مثبت رویے کی خواہش ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ کوئی شخص ہمیں یہ بتائے کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے. ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ آپٹیمسٹک رہنا ہے، ہمیں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے، خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے، اور ہمیشہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کا عہد کریں. اور جو اصول خدا کے کلام کے اندر موجود ہیں مثبت اور ایمان سے بھرے ہوئے، ان پر عمل کرنے والے بنے.
اور اس عہد کو نبھائیں۔ میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے، آج کا کلام آپ سب کے لیے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، کیونکہ 3 چیزیں آپ کو تبدیل کر دیتی ہیں، ایک آپ کا ماحول ہے، دوسرا آپ کا ایکسپیرینس ہے، تیسری آپ کی تعلیم ہے، یہ آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک ان پڑھ شخص جو ہے اور ایک پڑھے لکھے شخص میں کیا فرق ہے ذرا بتائیے؟ ایک ان پڑھ شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور ایک پڑھا لکھا شخص جو پڑھنا جانتا ہے پر مطالعہ نہیں کرتا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب تعلیم انسان کو تبدیل نہیں کر رہی، بلکہ انسان کا رجحان، انسان کا شوق اور انسان کی لگن اس کو تبدیل کرتی ہے۔ خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے آپ نے قائم رہنا ہے، آپ نے بڑھنا ہے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ کام تو آپ نے کرنا ہے۔ شوق آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کا ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اچھا ماحول اڈاپٹ کریں۔ میں نے دیکھا نوجوان بچے جو ہیں وہ اکثر انٹرنیٹ کے اندر کھبے پڑے ہوتے ہیں، کچھ گیموں کے اندر لگے ہوتے ہیں، کچھ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، کچھ یوٹیوبر بن رہے ہیں، کچھ ویلاگنگ کا شوق رکھتے ہیں، لیکن کبھی انہیں پوچھے کہ کیا آپ نے خدا کے کلام کا شوق بھی پالا ہوا ہے کہ نہیں؟ بہت کم لوگ۔ تو ماحول جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ آگے بڑھائے گا، اور ہمارے مثبت رویوں کے اندر بہت زیادہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا ہم خدا کے خادموں کے ماحول کے اندر رہیں، ہم انہی میں بڑے پلے ہیں، تو ہمارا ماحول ہی خادمانہ سا بن گیا ہے۔ ہماری پرورش ہی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے حلقہ احباب ایسے لوگوں میں تھا کہ جو انٹلیکچوئل لوگ تھے، انٹیلیجنٹ لوگ تھے اور سمجھدار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، جو زبان سے واقف تھے، لنگوسٹک جانتے تھے، لینگویج کے اوپر مہارت رکھتے تھے، اردو انگلش کے ساتھ ان کا واسطہ تھا، کمپیوٹر کے ساتھ واسطہ تھا، ایجوکیشن کے ساتھ واسطہ تھا۔ تو ہم بھی اسی طرح کے ہو۔ آپ کسی ان پڑھ شخص کو دیکھیں، اگر وہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے گا تو وہ ایسے ہی لگے گا جیسے وہ بہت ہی پڑھا لکھا ہے، کیونکہ وہ زبان سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے۔ ماحول بڑا اثر رکھتا ہے۔ اب اچھا ماحول بچوں کو دینا شروع کریں اور وہ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے رویوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے منفی رویوں کے مالک نہیں بننا۔ ہماری گھروں کے تمام تر معاملات ہمارے منفی رویوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم ہر روز منفی سوچتے ہیں، ہر روز منفی تھنکنگ ہے، ہر روز منفی خیال ہے، اور کئی دفعہ تو ہم اس حد تک منفی ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان بالکل جو ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اپنے بچوں، اپنے تمام تر بزرگوں کی رسپیکٹ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے ماضی سے چھٹکارا پانا شروع کریں، کیونکہ اکثر اوقات اپنے ماضی کے اندر رہ کر اپنے منفی رویوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہم ان تلخیوں کے ساتھ زندہ ہیں جو ہمارے ماضی کے اندر ہوئے ہیں۔ ماضی میں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، لیکن آج جو حال کے اندر ہے وہی سب کچھ ہے، اور وہی آپ کو بچائے گا۔ اپنے اندر چھپی ہوئی جو ہے وہ خدا کی قدرت کو دیکھیے، اور اپنے مین اسٹریم خدا کے کلام کی زندہ آواز کو سمجھیں۔ ہاللویا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے، نیگیٹو تھنکنگ سے
पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना है, नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट की तरफ आना है, बेईमानी से ईमान के अंदर दाखिल होना है। बेईमानी एक बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। आपको पता है खुदा को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो बेईमान है। और कलाम में लिखा है कि जो दुनिया की चीजों की फिक्रों में रहते हैं वो किन की मानद है? गैर कौमों की मानद। और गैर कौमों को खुदा यीशु मसीह ने एक जगह कुत्ते भी कहा है। आपको पता है खुदा यीशु मसीह के पास एक गैर कौम की औरत आई और खुदावन से कहने लगी कि मेरी बेटी जो बदरू गिरफ्त है उसको आजाद कराए। खुदावन, वो कनानी औरत थी और खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे और उन्होंने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं। तो गैर कौम जो है वो बनी इस्राएल उनको कुत्ते कहते थे कि ये कुत्ते हैं। अपने रवैयों को तब्दील करना बहुत जरूरी है। सो नंबर 1 हमें क्या करना है? अपनी तवज्जो को तब्दील करना है, मुस्बत पहलू को देखना है, मुस्बत चीजों को देखना है, मुस्बत लोगों को की तलाश करनी है, अच्छाई का खैर मकदम करना है। समटाइम हमें लोगों की मुस्बत चीजों को देखने के लिए काफी टाइम लग जाता है। अमेरिका के एक बहुत बड़ा शख्स जो बड़ा अमीर शख्स था, एंड्रयू कार्नेगी, अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो ये इंडस्ट्रियल्स था अमेरिका का, जो कि बहुत पहले अमेरिका की सरहदों के अंदर आया। जब वो आया तो उसके जमाने में अमेरिका के 43 लखपति उसके साथ मुलाजमत करते थे। उसके जमाने में, ये 1920 की बात कर रहा हूं, 1920 के अंदर। आज जो है वो इतने ज्यादा दौलत जो है आज कंपैरिजन करके देखें तो क्या इसकी वैल्यू बनी। एंड्रयू कार्नेगी जो है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था और उसी से सवाल किया गया, उससे पूछा गया कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं? आप इतने अमीर तरीन शख्स हैं और 43 ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अमीर तरीन ऐसे लोग जो आपके साथ मुलाजमत करते हैं, आपकी वर्थ कितनी होगी? आप इतने अमीर हैं, आप लोगों को कैसे तलाश करते हैं? किस तरह से आप? तो उसने कहा कि लोगों को तलाश करना ऐसे ही है जैसे मट्टी के अंदर से सोना ढूंढना। कभी आपने सोने की कहानी को देखा है कि सोने के पहाड़ जो हैं वो किस तरह से तोड़े जाते हैं और सोने की तलाश कैसे की जाती है? पहले तो ब्लास्ट किया जाता है और उसके बाद छोटी छोटी छाननियों से छान छान कर छोटे छोटे पत्थर सोने के निकाले जाते हैं। और इस अमल को जो है वो बहुत सा वक्त लग जाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो बहानों के कैंसर से निकल आए। ये एक कैंसर है, ये इंसान को कैंसर की तरह खाता रहता है और इबलीस हर रोज आपको कहता है ले हुन पास्टर साहब आन के ना ए वाला बहाना मार दी। कभी पास्टर साहब आए ਤੁਹਾਡਾ चंदा कार्ड नहीं आया, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਸੀਏ पूरी नहीं पै रही। ਜਿਹੜੇ पैसे आते हैं उस तो पहले ही साढ़े को उधार ही इन्ना चढ़िया होता है। तो कभी कभी आपने सोचा ये उधार चढ़ता क्यों है? क्योंकि आप खुदा का भी खा जाते हैं, खुदा का खा जाते हैं। और हम खुदा का खाते इसलिए है ताकि हमारे पर कर्जा चढ़ जाए। तो जो कर्जा चढ़ जाता है फिर भाई साहब कर्जा चढ़ गया, बहुत ज्यादा दुआ करो। तो पहले क्यों नहीं तू यार है सोचिया? जब खुदा के खादम आपको कह रहे थे मेरे अजीजों हमें जिंदगी में एक मौका मिलता है, याद रखें मौत के बाद कोई मौका नहीं जी। इसलिए ड्रेस रिहर्सल करना बंद कर दो।
کبھی کبھی ہم صرف ڈریس ریہرسل کرتے نہیں، یہ ریہرسل ہے. لائف از ناٹ اے ریہرسل. نوجوانوں سن لو، لائف از ناٹ اے ریہرسل. لائف ہے اور وہ ایک ہی دفعہ آپ کو ملنی ہے. اگر آپ یسوع کے ساتھ گزاریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ یسوع کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو پھر جب جاؤ گے اٹھتے تو پھر اب جب آنکھیں کھولو گے نا، واہ واہ واہ، تو وہ پھر آگے عذاب ہی ملے گا. ڈریس ریہرسل نہ کریں، حال کے اندر زندگی کریں. پریزنٹ کو دیکھیں، اپنے پریزنٹ کو دیکھیں اور اپنے ماضی میں نہ رہیں، اپنے مستقبل میں نہ رہیں، خوابوں میں نہ رہیں. میں جناب یہ سہانے خواب، میں جناب باہر جاؤں گا، اور باہر جان تو پہلے انہیں نوکری بھی چھڑ دی، انہیں سارا کاروبار بھی چھڑ دیتا، اور میں جی باہر جا رہا ہوں. یار پہلے اپنا آپ. میں نے بہت سارے خادموں کو دیکھا کہ اگر 2-3 ہی باتیں انہوں نے کر لی ہیں نا، انہوں نے چنگی بڑی نوکری اپنی چھاڑ دے دی. نہیں بھائی صاحب، مجھے خدا کا پاکرو کہہ رہے کہ میں منسٹری شروع کر دوں. پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یار میری بات سنا لے، صبر کر لے، تیری انکم سورس کوئی نہیں ہے، اپنی جاب نہ چھاڑ. نہیں بھائی صاحب، مجھے خدا کا پاکرو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اچھی بھلی لگی لگائی جاب چھوڑ دوں. یار بیوقوفی. میرے عزیزو، آپ نے اپنے حال کے اوپر زندگی گزارنی ہے. خدا کو دیکھیں. خدا آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. خدا آپ کو زندگی میں آگے لے کر جانا چاہتا ہے اور ناکام نہیں دیکھنا چاہتا. ابھی کام کرنے کی عادی بنائیں اور کاش والے لفظ کھول دیں. کاش یار میں ایتھے اے ہو جانا تے میرے نال اے ہو جانا سی، کاش مینوں اے مل جانا. بلیو کرو میں اج ایتھے نہیں جے ہونا سی. وہ چھڑ دیو، وہ جڑا ٹائم لنگ گیا لنگ گیا. کیا خیال ہے؟ کاش جڑا نا وہ ٹائم لنگ گیا ہے. کاش والے الفاظ نکال دیں اپنی زندگی میں اور آگے دیکھنا شروع کریں، بڑھنا شروع کریں، خداوند پر بھروسہ رکھنا شروع کریں. آپ دیکھیں خدا کی کلام کو دیکھیں. اگر داؤد ہتھیوریا کی بیوی کے ساتھ زنا نہ کرتا تو خدا اس کو ہیکل بنانے کا موقع دے دیتا. لیکن جب اس نے زنا کیا تو خدا نے کہا نہیں داؤد، اب تو نہیں بنائے گا، تیرا بیٹا بنائے گا. یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ایسے چیزوں کے اندر سے نکلنا ہے اور ایسے لفظ تلاش کرنے ہیں، ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو ہمیشہ آپ کو آگے کی طرف لے کر جائیں. آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور دعا مانگیں.